چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ حق بات پہ جو قوم نہ ہو پائے یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان جرمنی سے۔ اپوزیشن کے پاس جو مین بیانیہ تھا وہ تھا مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ غریب عوام کا جینا دوبار ہو چکا ہے۔ ایک بندہ غریب جو ہے وہ شاید جو کبھی 2 ٹائم کا کھانا کھا سکتا تھا وہ ابھی 1 ٹائم پہ آ گیا، کیونکہ عمران خان گورنمنٹ نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے۔ ان کا یہ بیانیہ ہے اور وہ کسی حد تک درست بھی ہے۔ عمران خان کا بیانیہ کیا ہے کہ قوموں پہ مشکل ٹائم پہ آتے رہتے ہیں، مہنگائی چل رہی ہے پچھلی گورنمنٹس کی وجہ سے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، ان کے لیے گئے قرضوں کی وجہ سے ہمارا ملک دیوالیہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکل فیصلے کرنے پڑے اور پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے۔ آج میں آپ کو جرمنی کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اس وقت میں ایک مارکیٹ کی طرف ہی جا رہا ہوں، رمضان مبارک ہے تو وہاں سے کچھ اپنے لیے سامان خریدوں گا، تو آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جرمنی کے اندر کتنی مہنگائی ہے اور یہاں پہ ایک عام انسان جو بلو دا بیلٹ، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ تیسرے درجے کے شہری ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں۔ خیر، آپ لوگوں کو یہ ایک مارکیٹ نظر آ رہی ہوگی میرے پیچھے، نیٹو مارکیٹ ہے۔ یہاں پہ جا کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کس ریٹ پہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں، جو پاکستان میں چیزیں ہیں ان کا ریٹ کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور یہاں پہ کیا ریٹ چل رہا ہے، اور 1-2 اور مسائل بھی بیان کروں گا۔ یہاں پہ پچھلے دنوں یوکرین رشیا کی جنگ کی وجہ سے تیل کی شارٹیج ہو گئی تھی، تو اس کے ساتھ یہاں کی جو ترقی یافتہ گورنمنٹ ہے، جو عوام دوست گورنمنٹ ہے، اس نے کیسے ڈیل کیا تھا۔ تو ابھی میں جاتا ہوں نیٹو کے اندر اور آپ لوگوں کے ساتھ ان سب چیزوں کو شیئر کروں گا، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ شہباز شریف کا نون لیگ کا بیانیہ آخر کس حد تک درست ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ درست ہے کہ یہ نہیں ہے۔ تو جڑے رہیے ویڈیو کے ساتھ۔ تو جناب، سب سے پہلے تو ہم لوگ یہاں سے نکالیں گے ریڈی، نیٹو کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ہے جی مارکیٹ یہاں کی۔ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ بھائی پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے ریسنٹ دنوں میں، اور خاص کر کے پی ٹی آئی کے دور میں، تو تھوڑی سی آپ لوگوں کو یہاں کے بارے میں بھی بتا دوں کہ یہاں کی مارکیٹ میں ہر چیزوں کے کیا کیا ریٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے جی یہاں جو فروٹس ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ ہے جناب ناشپاتی، اس کا ریٹ ہے اس وقت 3 یورو 50 سینٹ یعنی 49 سینٹ، اور یہ پاکستان میں کوئی 700 روپے بنتے ہیں پاکستانی۔ اور یہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں، یہ 500 گرام ہے میرے خیال میں، اور یہ 4 یورو کی 1 کلو ہے، 800 روپے کی کلو ایک کھجور ہے۔ فی الحال یہ ایک لیتے ہیں، اچھا بلکہ یہ والی نہیں لیتے، چلیں گے ٹھیک ہے۔ پھر یہ سیب آتے ہیں، سیب کے بعد پھر یہ مختلف قسم کے سیب ہیں جن کے ریٹ آپ کو بتاتے ہیں۔ 2 یورو 50 سینٹ یعنی 500 روپے کلو۔ یہ والے سیب جو ہیں یہ 1 یورو 99 سینٹ کے ہیں یعنی 200 روپے کی کلو۔ اچھا، پھر یہ کچھ سبزیاں ہیں، اور ان سبزیوں میں یہ گوبھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس گوبھی کا ریٹ ہے اس وقت 1 یورو 79 سینٹ، 1 یورو 80 سینٹ یعنی کوئی لگ بھگ 360 روپے کلو۔ جو مین چیز آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے، دیکھیں یہ پیاز ہے، اور ایسا پیاز پاکستان میں غریب سے غریب بندہ بھی اپنے گھر نہیں لے کے جاتا، اور اس کا ریٹ ہے 80 سینٹ یعنی 160 روپے کلو۔ یہ دیکھیں۔ اچھا، آلو ہے، آلو آپ کو یہ میرے خیال میں 2.5 کلو کا تھیلی ہے، اور یہ 3 یورو کی ہے، 600 روپے کلو، 600 روپے کے 3 کلو ہیں یا 2.5 کلو ہوں گے، یعنی کہ یہ کوئی بنتے ہیں 200 روپے کلو سے اوپر ہی ہیں، 230 240 روپے کلو کے حساب سے یہاں پہ کیا ہیں، آلو۔ پھر ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ بھائی پچھلے دنوں یہاں پہ نا تیل کی کمی ہو گئی تھی پورے جرمنی میں، اور سٹل یہاں پہ ابھی تیل ان اویلیبل ہے۔ یہ بہت مسئلہ ہے، ابھی مجھے دوسری مارکیٹ میں جا کے پتہ کرنا پڑے گا
تیل کے لیے. کھانے کا تیل یہاں پہ مہنگا تو ہوا ہی ہے لیکن شارٹ بھی ہو گیا. تو جو تیل آج سے 1 مہینہ پہلے 1 یورو کا نہیں 80 سینٹ کا مل جاتا تھا 1 لیٹر, وہ ابھی 1 یورو 80 سینٹ کا 1 کلو ہے, اور وہ بھی ان اویلیبل ہے, یہاں پہ نہیں مل رہا. آٹا بندے کی بنیادی ضرورت میں سے ہے, تو ہم آٹے کی طرف چلتے ہیں. آٹے کا بھی یہی ہے, یہاں پہ کلو کے حساب سے ہوتے ہیں. جو پیکٹ ہوتے ہیں وہ 1 کلو کا ہوتا ہے, اور 1 کلو کا پیکٹ اس وقت آپ صرف 2 لے کے جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ابھی 2 پیکٹ میں لے رہا ہوں, یہ شاید ابھی 90 سینٹ کا 1 کلو ہے, یعنی 180 روپے کلو. 2 پیکٹ سے زیادہ میں نہیں لے سکتا کیونکہ یہاں پہ اجازت نہیں ہے لینے کی. پھر چلتے ہیں جناب دودھ کی طرف. مجھے تھوڑا سا ریورس جانا پڑا ہے. تو یہ یہاں پہ ڈیری کا سارا سامان لگا ہوا ہے. ڈیری کا سامان اب بندے کو ضرورت تو ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, یہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں جو بندہ کسی صورت بھی اوائڈ نہیں کر سکتا استعمال کرنا. یہ دودھ لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ دودھ کی جو قسمیں ہوتی ہیں, کوئی 1.5% فیٹ ہوتا ہے کسی میں 3.5% فیٹ. جیسے کہ ابھی میں یہ لے رہا ہوں تو اس میں 3.5% فیٹ ہے. اس کا ریٹ ہے میرے خیال میں 80 سینٹ 90 سینٹ کا. 1 لیٹر ہے, 1 ڈبہ ہے, یہی کوئی 160 روپے کا لیٹر ہے, جو میرے خیال میں کافی بہتر ہے. اچھا, ابھی ہم چلتے ہیں جناب فریز سبزیوں کی طرف. تو فریز سبزیوں میں پہلے آتی ہے یہ بروکولی, یعنی کہ پالک. یہ کچھ پالک کے لگے ہوئے ہیں. اچھا, یہاں پہ لگے ہوئے ہیں جی شپیناٹ. 1 کلو 1 یورو 30 سینٹ کی, یعنی کہ کوئی 250 روپے کی 1 کلو بنتی ہے. اب یہ کون سی کمپنی ہے؟ یہ ہے جناب یونگا شپیناٹ. پھر یہ دوسری کمپنی ہے ایگولو کی, یہ ہے 2 یورو کی 1 پیکٹ ہے, اور 4 یورو کا 1 کلو, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 4 یورو کی 1 کلو اگر پالک ملے تو یہ کوئی بنتی ہے 800 روپے کی 1 کلو پاکستان میں. 800 روپے کی کلو جس دن پاکستان میں ہو گئی پالک, اس دن بندوں نے نہ خودکشیاں کر لینی ہیں. تو مہنگائی میرے بھائی پورے پاکستان میں نہیں ہے, صرف دنیا میں پوری ہوئی ہے. جرمنی آج سے جو 1 مہینہ پہلے جو مہنگائی تھی وہ ابھی اس سے ڈبل ہو چکی ہے. آپ لوگوں کو صرف یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد تھا. تو جناب یہ تھی جرمنی میں مہنگائی کی صورتحال بمقابلہ پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال جو عمران خان نے کی. اور مشکل ٹائم قوموں پہ آتے رہتے ہیں. میں نے الحمدللہ 12-14 کنٹریز دیکھے ہیں, جن ملکوں میں سے میں نے بہت غربت میں رہنے والے ملک بھی دیکھے ہیں اور بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک بھی دیکھے ہیں. جرمنی ون آف دوز کنٹری جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں. تو ان ملکوں میں مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مہنگائی کی وجہ سے کوئی گورنمنٹ گرائی نہیں جاتی. پاکستان میں آٹا, چینی, دال, ان چیزوں کے ریٹوں کی وجہ سے گورنمنٹ گرائی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا یہاں پہ. یہاں پہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ بھائی تیل یہاں پہ شارٹ ہوا ہے, تو کیا کیا ہے انہوں نے؟ کوئی گورنمنٹ تو نہیں گرا دیا. اپوزیشن نے جا کے بولا ہو کہ بھائی تیل ختم ہو گیا. یہاں 1 ہفتہ تقریباً اتنا شارٹ فال رہا ہے تیل کا, یہ جو کوکنگ آئل ہوتا ہے, اور ساتھ میں پیٹرول پمپوں پہ جو پیٹرول کا اور آٹے کا, اس طرح کی یہ جتنی بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں, ان سب کا اتنا شارٹ فال رہا ہو گیا کہ لوگوں کو, ہم خود جو یہاں پہ رہتے ہیں مارکیٹ میں, کل میں نے آپ کو دکھایا کہ بھائی مارکیٹ میں نہیں مل رہا تھا. تو یہ آج سے 1 مہینے پہلے تو اس سے بھی بہت بری صورتحال تھی. ابھی تھوڑا بہت انہوں نے قابو کر لیا, تو یہ خود کو ترقی یافتہ بھی کہتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, چینی, آٹا, دال, پتی, ان چیزوں کی وجہ سے ملک نہیں چلتے. نہ ملک کی گورنمنٹ گرانے کی کوئی یہ وجہ بن سکتی ہے. ملک ترقی کرتا ہے جب آپ کی گورنمنٹ, جب آپ کے لیڈر آپ کے ملک کے ساتھ مخلص ہوں, کسی اور قوم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے نہ ہوں. بینگ اے نیشن, ہر قوم کی خودداری ہوتی ہے, اور ہم لوگوں نے پاکستان اسی وجہ سے آزاد کروایا تھا کہ ہم ہندوؤں کی بھی اور نہ جو انگریز تھے, جو برٹش تھے, ان کی غلامی چاہتے تھے. اس وقت ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے مستقبل کا سری لنکا بننا ہے یا مستقبل کا ترکی. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف پاکستان کو ترکی بنائے گا. شہباز شریف نے سری لنکا ہی بنانا ہے. میرے بارے میں, میری اسائلم کا کیا بنا, یہاں پہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کام وغیرہ کی کیا صورتحال ہے, یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں پوری طرح بتاؤں گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں, ساتھ میں
اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی والا نوٹیفیکیشن والا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو ملا کرے۔ رمضان مبارک چل رہا ہے، دوسروں کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔